سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ باخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک قاضی کے بارے میں ایک بات بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ ایک بات بھی ہے اور ایک سوال بھی ہے کہ جس میں اس بات کو معلوم کرنے کے بارے میں یہ آج کی گفتگو ہے کہ پتہ چل سکے کہ یہ قاضی صاحب کس ملک سے تعلق رکھتے تھے۔ اس سے پہلے گفتگو کی طرف آنے سے پہلے ان قاضی صاحب کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آتے ہیں قاضی صاحب کی طرف۔ 2011 یا 12 کی بات ہے، اس وقت چکوال کی طرف سفر ہوا تو وہاں ایک بزرگ تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ایک بات بیان کی، وہ کافی عرصے سے بات جو تھی میرے ذہن میں سوال بن کر ابھر رہی تھی، تو میں نے کہا چلے آپ سے اس کو شیئر کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں، شاید کسی کے ذہن میں اس سوال کا جواب ہو تو اس میں ہماری رہنمائی ہو جائے اور ہم اس بات کی حقیقت اور نتیجے تک پہنچ سکیں۔ اور جس دوست کے پاس اس سوال کا جواب ہو وہ کمنٹ میں اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کا ایک خاص مقصد اس سوال کا جواب جاننا ہے۔ تو آئیے وہ جو بات ان بزرگوں نے کی، وہ ایک بات سناتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں ایک پیر صاحب تھے۔ پیر صاحب جو ہوا کرتے تھے، لوگوں میں ایک ارادت کا تصور ہوتا تھا، پیری مریدی کا ایک تصور ہوتا، تو جو پیر صاحب ہوتے تھے پہلے زمانوں میں، لوگ جو اس سلسلے سے وابستہ ہوتے تھے تو وہ اپنے مریدوں کے پاس سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد یا جب فصلیں کٹتی اس وقت، تو وہ اپنے مریدین کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ایک پیر صاحب تھے، وہ اپنے مریدوں کے پاس گئے کچھ عرصہ کے بعد، ان کے پاس جو سواری تھی، گھوڑی تھی، گھوڑی کے اوپر وہ سوار ہو کر گئے، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ جو گھوڑی تھی اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ اب وہ گھوڑی پہ سوار ہیں، وہ گئے، فاصلہ کاٹتے کاٹتے راستے میں ایک گاؤں آیا، رات ہو گئی، تو انہوں نے کہا آگے کیا جانا ہے۔ وہ اسی گاؤں میں آرام کی غرض سے اور رات گزارنے کی غرض سے انہوں نے ایک دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک بندہ باہر آیا، اس نے پوچھا جی کون؟ انہوں نے کہا میں مسافر ہوں اور سید ہوں، تو میں رات گزارنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس ایسی کوئی سہولت ہو۔ انہوں نے کہا جی ہماری خوش بختی ہوتی اگر ہمارے پاس کوئی ایسا سامان ہوتا، ہم آپ کے لیے، آپ مسافر بھی ہیں، آل نبی بھی ہیں، سید زادے بھی ہیں، تو ہم اگر آپ کی خدمت کرتے تو یہ ہمارے لیے بڑا شرف ہوتا، لیکن کیا کریں کہ ہمارے پاس گھر میں چارپائی نہیں ہے اور حالات ہمارے ایسے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں، وہ سامنے گاؤں سے باہر ہمارے چودھری صاحب ہیں، تو جب بھی ہمارے علاقے میں یا ہمارے گاؤں میں کوئی مہمان آتا ہے تو انہی کے پاس وہ جا کر رات جو ہے نا ٹھہرتے ہیں، تو اس طرح ہمارے گاؤں کا نظام چل رہا ہے۔ تو وہ مسافر کو اپنے پاس ٹھہرا لیتے ہیں، ان کے پاس اہتمام ہے، وہ سارا وہ کرتے ہیں، اور بڑی آؤ بھگت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ وہ بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو جب شاہ صاحب نے، وہ جو سید پاک تھے، وہ پیر صاحب جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کو دل کو تسلی ہوئی، اور وہ وہاں پر چلے گئے اس ڈیرے پر، اور جا کر انہوں نے بتایا کہ میں مسافر ہوں اور رات یہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پر جو بندہ تھا، کام کر رہا تھا، اس نے بڑی آؤ بھگت، بڑے چاؤ اور بڑی محبت کے ساتھ شاہ صاحب کو ویلکم کیا پروٹوکول کے ساتھ، اور انہوں نے ان کو چارپائی لگا کے دی، اور جو اس وقت کی ضیافت کے جو تقاضے تھے وہ سارے اس نے پورے کیے۔ شاہ صاحب بڑے خوش تھے کہ چلو یار، انہوں نے ایک مسافر کی حیثیت سے میری عزت کی ہے۔ اب رات گزری، صبح ناشتہ وغیرہ ہوا، خدمت کے تقاضے پورے ہوئے۔ اب جو شاہ صاحب تھے وہ واپس نکلنے لگے، چلنے لگے، تو وہاں جہاں پہ چودھری صاحب کا مال مویشی بندھا ہوا تھا، جہاں پہ ان کے جانور بندھے ہوئے تھے، تو وہ ادھر ان کی گھوڑی بھی وہاں پہ بندھی ہوئی تھی۔ تو وہ گئے جب گھوڑی کی طرف، تو انہوں نے گھوڑی کو دیکھا، تو گھوڑی چونکہ حاملہ تھی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو انہوں نے دیکھا تو وہ گھوڑی کا پیٹ جو ہے وہ بالکل ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو ان کو سمجھ آئی اس بات کی، پتہ چل گیا کہ بیٹی جو گھوڑی ہے اس نے بچے کو رات کا جنم دے دیا ہے۔ تو اس نے، پیر صاحب نے دیکھا کہ پاس میں ایک چھوٹا سا گھوڑی کا بچہ جو ہے، جس کو بچھیرا کہتے ہیں پنجابی میں، تو وہ بھی ادھر ادھر وہ ہے گھوم پھر رہا ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، چلیں یہ بھی ایک وقت آنا تھا تو اللہ نے کرم کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو بچہ تھا گھوڑی کا، جو بچھیرا تھا، اس کو
پکڑ کر کسی رسی کے ساتھ وہاں سے کوئی چیز پکڑی تو باندھ کر تو اس کو اپنی گھوڑی کے ساتھ باندھنے لگے کہ میں چلنے لگا ہوں، چلے راستے میں یہ ادھر ادھر نہ دوڑتا پھرے اور مجھے راستے میں تنگ نہ کرے۔ تو جب وہ پکڑ کے اس کو باندھنے لگے نا، وہ جو ان کا ملازم تھا چودھری صاحب کا، جن کے ڈیرے پہ انہوں نے رات گزاری اور جنہوں نے ساری ضیافت کا اہتمام کیا، وہ کہتا پیر صاحب آپ یہ کیا کرنے لگے؟ انہوں نے کہا بھائی کیا کرنے لگوں، یہ میری گھوڑی تھی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو اللہ نے کرم کیا تو یہ پیدا ہوا ہے بچھیرا، تو میں اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں اور باندھ اس لیے رہا ہوں کہ راستے میں لوگوں کے فصل ہوں گے تو یہ کسی کی شکایت کا مسئلہ نہ بنے، کوئی مجھے کوئی شکایت نہ کرے کہ یار آپ کا جانور جو ہے وہ فصلوں کو خراب کر رہا ہے، تو ساتھ ساتھ چلے گا، پھر مجھے تنگ بھی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا حضور ہم نے آپ کا احترام کیا ہے، آپ کی ضیافت کا اہتمام کیا ہے، ہم نے آپ کی تواضع اور خاطرداری کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارے جانور جو ہیں انہی کو ساتھ لے کر آپ جو ہے نا آگے لگا کر لے جائیں اور ہمارے جانوروں کو آپ لے جائیں۔ اس نے کہا یار یہ کیسی بات کی؟ اس نے کہا حضور یہ جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آپ کی گھوڑی کا بچہ ہے، یہ اصل میں آپ کی گھوڑی نے نہیں دیا، یہ جو سامنے وہ گائے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اصل میں اس گائے کا بچہ ہے۔ وہ پیر صاحب حیران ہوئے، اس نے کہا یار یہ تو نے کیسی بات کی؟ اس نے کہا حضور آپ سید پاک ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کا جو عزت ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن آپ یہ معاملہ نہ کریں۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ اس نے کہا شاہ صاحب معاملہ یہ ہے نا، اتنے میں وہ چودھری صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ اس نے ساری بات وہ پیر صاحب نے سنائی۔ انہوں نے کہا پیر صاحب آپ آئے، 100 بسم اللہ، ہم نے آپ کا احترام کیا، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ اس طرح کی نہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو ہمارے اوپر کوئی شک ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں، ہمارا جو قاضی ہے ہمارے اس گاؤں کا، ہم اس کو بلاتے ہیں، اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا آپ کو بھی قبول ہوگا، ہمیں بھی قبول ہوگا، ہمیں کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا۔ پیر صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ان کو بلا لیں۔ تو کیا ہوا، قاضی کو بلایا گیا، قاضی آیا تو وہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، یہ ایسے ایسے پیر صاحب رات کے آئے ہیں اور وہ ان کی گھوڑی ہے اور اس کے بچے کا جو ہے نا وہ ایشو ہے، تو قاضی صاحب اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے۔ تو وہاں پہ مجمع اکٹھا ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو وہ قاضی صاحب آئے، قاضی صاحب بیٹھے، تو وہ جو جج صاحب تھے محترم ذی مجدہ، وہ قاضی صاحب وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا جی پیر صاحب سنائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ پیر صاحب نے ساری بات سنائی، یار میں مسافر ہوں، میں اس طرح اپنے مریدین کے پاس جا رہا ہوں، میری گھوڑی تھی، اس کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو رات کو اللہ نے کرم کیا تو اس کے ہاں یہ بچھیرا پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، یہ گھوڑا ہے پیارا سا، تو میں اس کو باندھنے لگا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری گائے کا بچہ ہے، گائے نے یہ جو ہے نا بچھیرا دیا ہے، تو یہ کس طرح کی بات ہے؟ تو وہ قاضی بڑی خاموشی سے اور بڑے انہماک سے شاہ صاحب کی بات سنتا رہا، اس سید بادشاہ کو۔ جب اس نے سن لیا نا، اس نے کہا قبلہ شاہ صاحب جتنی آپ کی تکریم انہوں نے کی ہے یہ ان کی محبت ہے، لیکن یہ ایک بات ہے وہ آپ اس کا خیال کریں کہ یہ جو آپ کو گائے نظر آ رہی ہے نا، یہ آپ کو اس بچڑے کا مسئلہ ہے نا، یہ گائے ہر سال ایک گھوڑے کا بچڑا دیتی ہے، ایک بچھیرے کو جنم دیتی ہے۔ وہ جو پیر صاحب تھے نا، جب انہوں نے یہ قاضی کا رویہ دیکھا اور قاضی کی یہ کرپٹ رویہ جب ان سے بزرگ نے دیکھا نا، وہ اٹھے کھڑے ہوئے وہ پیر صاحب، اور انہوں نے کہا یار یہ حیرانگی کی بات ہے، وہ ساتھ ایک درخت تھا، جا کر اس کو ٹکرے مارنے لگے۔ وہ لوگ جو وہاں پہ اکٹھے تھے انہوں نے کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنا سر پھوڑ لیں گے، آپ زخمی ہو جائیں گے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچڑے اس کی بات ہے، اگر بچھیرے کی تو وہ ہم کرتے ہیں، آپ اس طرح تو نہ کریں۔ انہوں نے کہا یار مجھے بچھیرے کا کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں کہ یہ میرا بچھیرا رکھ لیں گے یا میری گھوڑی کا بچہ جو ہے وہ مجھ سے یہ ضبط کر لیں گے، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی دکھ کس بات کا؟ انہوں نے کہا دکھ اس بات کا ہے کہ اگر یہ اتنے بڑے منصف قاضی صاحب اگر فوت ہو گئے تو پھر اس شہر کا اور اس بستی کا کیا بنے گا؟ تو وہ بات جو تھی وہ میرے ذہن میں سوال بن کر اس وقت سے اور آج تک تھی کہ یار یہ جو قاضی صاحب ہیں، یہ جو جج صاحب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر سال وہ گائے جو تھا وہ گھوڑے کا بچہ دیتی تھی، یہ قاضی صاحب کس ملک کے تھے اور ان کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا، ان جج صاحب کا اور اس قاضی صاحب کا، تو کائنڈلی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے۔ تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ کی محبتوں اور آپ کے دعاؤں کے منتظر۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔